السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إسلام إلا بالجماعة، ولا جماعة إلا بالإمامة، ولا إمامة إلا بالطاعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم صدر مجلس، حاضرین اور سامعین، آپ سب کو میں بے انتہا شکریہ ادا کرتا ہوں. محترم سامعین، آج میرا تقریر کا موضوع ہے رام مذہبی فتنہ اور اس کا حال. اس عنوان کو سامنے رکھ کر میں کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، وما توفیق الا باللہ. محترم سامعین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 14 سال پہلے ہی بول دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب فتنوں کا حالت رات کی اندھیری کی طرح تمہیں گر جائے گا. محترم سامعین، وہ وقت آ چکا ہے. آنکھیں کھول کر دیکھو، رام مذہبی فتنہ ہر طرف پھیل چکا ہے. محترم سامعین، جب انگریزوں نے برصغیر پر قبضہ کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ ظلم و قید کے ذریعہ اس ملک کے مسلمانوں کو دبا نہیں سکتے، کیونکہ یہ مسلمان قوم ظلم و جھوٹ کے سامنے کبھی سر نہیں جھکاتے. وہ سر جھکاتی ہے تو صرف اللہ کے سامنے سر جھکاتی ہے، اور اس کی سوا اور کسی کے نہیں. محترم سامعین، اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو تقسیم کیا جائے تاکہ ان کا اتحاد ٹوٹ جائے. اسی لیے اپنے سازش کو عملی بنانے کے لیے اپنے وفادار چاند لوگوں کا ذریعہ مسلمانوں کے درمیان 4 قسم کی فتنہ پھیلائی، اور ان میں سے ایک ہے رام مذہبی فتنہ. محترم سامعین، آج اس حالت میں ایشیا اور افریقہ کے تقریباً تمام ملکوں میں یہ فتنہ پھیل چکا ہے. حتیٰ کہ ہمارا پیارا وطن بنگلہ دیش میں بھی یہ فتنہ شدت اختیار کر چکا ہے. محترم سامعین، وہ لوگ عام لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں آپ قرآن مانیں گے، یہ مذہب مانیں گے، آپ قرآن مانیں گے، یہ امام ابو حنیفہ کو مانیں گے. وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ کروڑوں مسلمانوں کی نماز قبول نہیں ہوتی، ان کا ایمان خراب ہو چکا ہے، فلاں وقت میں نفل نماز نہیں پڑھنے چاہیے، فلاں وقت میں ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگنے چاہیے، یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، وغیرہ وغیرہ. محترم سامعین، یہ فتنہ صرف یہاں تک محدود نہیں. وہ لوگ نماز کا مسائل و احکام چوری کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز اس عنوان لے کر عام لوگوں کو ہاتھ میں تقسیم کر رہے ہیں. یعنی دین کے معاملہ میں اپنے مرضی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. محترم سامعین، وہ لوگ عام لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں سمجھا کر اپنے فوج میں شامل کرنا چاہتا ہے. ان کا ایک مشہور قول ہے کہ دین ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، تو مذہب کیوں مانوں گا؟ مذہب ماننا یعنی اسلام کو 4 حصوں میں بانٹ دینا. لیکن اللہ تعالیٰ مذہب کے بارے میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو. اور ایک آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب کے بارے میں فرمایا تم بکم من بعدکم. اور ایک حدیث میں فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. محترم سامعین، ان لوگوں کا مقصد ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کرنا، کیونکہ وہ اچھے طرح جانتے ہیں کہ جب تک یہ مسلمان قوم ایک امت بن کر متحد رہے گا تب تک مسلمانوں کو کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. اسی لیے ہمیں متحد بن کر رہنا ہوگا، جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. محترم سامعین، اسی حالت میں ہمارا فرض ہے کہ جو لوگ اسلام کے بارے میں نہیں جانتے انہیں اسلام کے بارے میں سمجھے، جو لوگ دل سے غافل انہیں اچھی باتیں بتائے. اسی لیے آخر میں میں اہل حدیث کے نام پر اہل خبیث والوں کو کہنا چاہتا ہوں ابھی وقت ہے اپنے آپ کو سدھر لو. کیونکہ اسلام کے اس 14 سال کی تاریخ میں جب بھی کوئی باطل فرقہ سر اٹھا کر اسلام کو جو نور ہے اسے نبھانے کی کوشش کرتے تھے، ان لوگوں کو جب بھی کوئی لوگ اسلام کے جو نور ہے اس نور کو نبھانا چاہتے تھے، تب ہی ان لوگوں کو اچھی سبق سکھایا گیا ہے.
کیونکہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اس لیے ابھی وقت ہے اپنے آپ کو سدھر لو. ابھی وقت ہے اپنے آپ کو سدھر لو، ورنہ اللہ کے زمین میں تمہارا جسم رہ جائے گا لیکن تمہارا سر نہیں ٹکے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنوں سے محفوظ فرمائے. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.